ایک شخص نے بہت ہی خوبصورت اور نیک خاتون سے شادی کی۔ دونوں ایک دوسرے سے خوب محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ شوہر کو کسی ضروری کام سے شہر سے باہر جانا تھا تو اسے فکر لاحق ہوئی کہ اپنی خوبصورت بیوی کو گھر میں تنہا کیسے چھوڑے۔ رشتہ داروں میں سے کسی بھروسہ مند شخص کی تلاش شروع کی، لیکن اسے اپنے سگے بھائی کے علاوہ کوئی بھروسہ مند شخص نظر نہ آیا۔ بھائی کے گھر میں بیوی کو چھوڑا اور وہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ دن گزرتے گئے اور ایک روز دیور نے اپنی بھابھی کو زنا کرنے کے لیے کہا، مگر اس پاک باز خاتون نے اسے سختی سے ڈانٹا اور کہا، تم چاہتے ہو میری عزت کی دھجیاں بکھیرو اور میں شوہر کی خائن بن جاؤں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دیور نے بھابھی کو رسوا کرنے کی دھمکی دی کہ اگر تم نے میرے ساتھ زنا نہیں کیا تو میں تمہیں رسوا کروں گا، لیکن بھابھی پر دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا اور کہا، تم جو کرنا چاہو کرو، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہی میرا مالک ہے۔ اس نیک خاتون کا شوہر جب سفر سے واپس آیا تو اس کے بھائی نے اپنی بھابھی پر الزام لگا دیا کہ تمہاری بیوی نے مجھے زنا کرنے کے لیے کہا، لیکن میں نے منع کر دیا۔ شوہر نے بغیر سوچے سمجھے اسی وقت اپنی اس نیک بیوی کو طلاق دے دی اور کہا، مجھے اپنی بیوی سے کچھ نہیں سننا، میرا بھائی سچا ہے۔ وہ نیک خاتون گھر سے نامعلوم منزل کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں ایک نیک انسان کا گھر ملا۔ اس کے دروازے پر دستک دی تو نیک انسان باہر نکلا۔ اس خاتون نے اس نیک آدمی کو اپنی ساری کہانی بتائی۔ اس نیک انسان نے اسے کہا کہ میرے گھر میں چھوٹا بیٹا ہے، تم اس کی پرورش کرو۔ وہ عورت مان گئی اور اس کے گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ ایک دن اس گھر کا مالک کسی کام سے باہر گیا تو اس گھر کے نوکر نے اس خاتون سے فعل حرام کرنے کی خواہش کی، لیکن اس نیک خاتون نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا سے منع فرمایا ہے۔ نوکر نے دھمکی دی کہ اگر تم نے مجھ سے زنا نہیں کیا تو میں تمہیں بہت بڑی مصیبت میں پھنسا دوں گا، مگر اس خاتون نے اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں لیا۔ نوکر نے مالک کے بچے کو قتل کر دیا اور جب مالک گھر واپس آیا تو قتل کا الزام اس نیک خاتون پر لگا دیا۔ اس نیک انسان کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر صبر کر لیا۔ 2 دینار اجرت کے طور پر اس خاتون کو دیے اور گھر چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ اس نیک عورت نے اس کا گھر چھوڑا اور شہر کی طرف چل پڑی۔ شہر پہنچ کر دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ایک شخص کو مار رہا ہے۔ اس عورت نے پوچھا، اسے کیوں مار رہے ہو؟ ایک شخص نے بتایا کہ اس کے اوپر قرض ہے، یا تو قرض ادا کرے یا ہماری غلامی کرے۔ خاتون نے پوچھا، اس پر کتنا قرض ہے؟ انہوں نے کہا 2 دینار۔ اس پر خاتون نے انہیں 2 دینار دے کر اس شخص کو آزاد کروایا۔ آزاد ہونے والے اس شخص نے اس خاتون سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس خاتون نے اپنی پوری کہانی بیان کر دی تو اس آدمی نے کہا کہ ہم دونوں مل کر کام کریں گے اور جو منافع ہوا وہ آدھا آدھا تقسیم کریں گے۔ وہ خاتون راضی ہو گئی۔ اس شخص نے کہا کہ ہم یہ گندی بستی چھوڑ کر سمندری سفر پر نکلتے ہیں۔ خاتون نے کہا، جیسے تمہاری مرضی۔ دونوں کشتی کے پاس پہنچے تو اس شخص نے اس خاتون سے کہا کہ پہلے تم کشتی میں بیٹھو، میں کشتی کے مالک سے مل کر آتا ہوں۔ وہ عورت کشتی میں بیٹھ گئی اور وہ شخص کشتی کے مالک کے پاس گیا اور اسے کہا، یہ میری لونڈی ہے، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ کشتی کے مالک نے اسے اس کی منہ مانگی قیمت دی اور خاتون سے پوچھے بنا اسے خرید لیا۔ وہ شخص پیسے لے کر بھاگ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی۔ خاتون نے اس شخص کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملا۔ کشتی کے عملے نے اس خاتون کو گھیر لیا اور اس سے فعل حرام کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ خاتون نے ان سے حیران ہو کر پوچھا، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تو کشتی کے مالک نے جواب دیا، ہم نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے اور اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو ہم کہیں گے۔ اس نیک خاتون نے کہا، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔
اس خاتون کا یہ کہنا تھا کہ اچانک سمندر میں آندھی اور طوفان آیا اور کشتی ڈوب گئی اور جہاز کا عملہ اور مسافر بھی ڈوب گئے، لیکن وہ نیک خاتون بچ گئی۔ اس وقت اس شہر کا حاکم ساحل سمندر پر سیر و تفریح میں مصروف تھا۔ اچانک اس کی نگاہ اس خاتون پر پڑی جو ایک تختے کے سہارے ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ حاکم نے اپنے گارڈز کو حکم دیا کہ اس عورت کو میرے محل میں لے جایا جائے۔ اس خاتون کو محل لے جایا گیا اور ماہر ڈاکٹرز کی نگرانی میں اس کا علاج شروع ہوا۔ جب اس کی حالت بہتر ہوئی تو حاکم نے اس سے اس کے حالات زندگی پوچھے تو اس عورت نے اپنی پوری کہانی اس حاکم کو سنا دی۔ دیور کی خیانت سے لے کر کشتی والوں کی شرارت تک سب بتا دیا۔ حاکم کو اس کا صبر بہت پسند آیا اور اس نے اس نیک خاتون سے شادی کر لی۔ اس خاتون کو امور سلطنت میں اپنا مشیر بنا لیا اور چند ہی دنوں میں اس خاتون کی عقل مندی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اور پھر ایک دن اس حاکم کا انتقال ہو گیا اور شہر کے لوگ اکٹھے ہوئے کہ اب کس کو حاکم شہر بنایا جائے۔ سب نے مل کر اسی نیک خاتون کو حاکم شہر بنا دیا۔ حاکم بنتے ہی اس خاتون نے ایک وسیع میدان میں کرسی لگانے اور شہر کے تمام مردوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ تمام مرد حضرات اس کے سامنے سے گزرنے لگے تو اس عورت نے اپنے سابق شوہر کو دیکھا اور اسے الگ ہونے کا حکم دیا، پھر اپنے دیور کو الگ ہونے کا حکم دیا، پھر اس نیک انسان کو بھی الگ ہونے کا حکم دیا جس کے بیٹے کو اس کے نوکر نے قتل کر دیا تھا، اور پھر اس کے نوکر کو بھی الگ ہونے کا حکم دیا، پھر اس خبیث شخص کو بھی دیکھا جس نے اسے کشتی والوں کے ہاتھ پیش دیا تھا، اسے بھی الگ ہونے کا حکم دیا۔ اب باری باری فیصلہ کرنے لگی۔ سب سے پہلے سابق شوہر سے مخاطب ہوئی اور کہا تمہیں تمہارے بھائی نے دھوکے میں رکھا، اس لیے تم بھی آزاد ہو، لیکن تمہارے بھائی کو سزا ملے گی کیونکہ اس نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ پھر اس نیک انسان سے مخاطب ہوئی اور کہا تمہیں تمہارے نوکر نے گمراہ کیا، اس لیے تم بھی آزاد ہو، لیکن تمہارے نوکر کو تمہارے بیٹے کے قتل کے جرم میں قتل کیا جائے گا۔ پھر اس خبیث انسان سے مخاطب ہوئی جس نے اسے بیچا تھا، اس سے کہا کہ تمہیں عمر قید کی سزا دی جاتی ہے کیونکہ تم نے اس عورت کو بیچا جس نے تمہیں غلامی سے نجات دی۔ اللہ کی ذات کسی کے اچھے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتی۔ اللہ نے اس نیک خاتون کو ایسی جگہ سے رزق دیا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں تھا، کیونکہ اس خاتون نے تقوی الہی اختیار کیا تھا، اور اللہ نے اسے انعام میں اس شہر کا حاکم بنا دیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک اور ویڈیو لے کر اسی طرح کی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔